الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. برادران اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم، اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ، بظلم، ظلم کے ساتھ، انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا. اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے. اسلام کے مزاج میں اور اس کے مقصد اور طریقہ کار میں، یہاں تک کہ ایمان و اسلام کے الفاظ میں امن کا معنی پوشیدہ ہے. لفظ ایمان میں امن اور لفظ اسلام میں سلامتی کا معنی پایا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام المؤمن ہے یعنی امن دینے والا، اور ایک نام السلام ہے یعنی سراپا سلامتی. قرآن پاک میں ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراپا سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان. السلام المؤمن المہیمن. اسی لیے مسلمان اپنی 5 وقت کی نمازوں کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی صفت و سلامتی کا حوالہ دے کر امن و سلامتی کی دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ تو ہی سلامتی ہے اور تجھ سے ہی سلامتی حاصل ہوتی ہے، تیری ذات بابرکت اور عظمت و اکرام کی حامل ہے. اسی طرح ہر مسلمان کو یہ حکم ہے کہ جب وہ دوسرے مسلمان سے ملے، کسی کے یہاں جائے، کسی مجلس میں پہنچے، کسی گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے امن و سلامتی کا پیغام سلام کے ذریعے یعنی یہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو. سماج میں امن و سلامتی کا یہ آغاز بھی ہے اور اظہار بھی. اس کا جواب بھی دوسرے لوگ اسی طرح دیں یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. امن و سلامتی کا جو پیغام اسلام نے دیا ہے وہ ہمہ گیر ہے اور ہمہ جہت ہے، اس کی مثال نہیں مل سکتی. اسلام کی دعوت کی روح امن و سلامتی ہے. اسلام انسانوں کو امن و سلامتی کی دعوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے رسولوں اور نبیوں کو انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجا وہ سب اسی امن و سلامتی کی دعوت دینے والے تھے اور معاشرہ میں پھیلی ہوئی بدامنی اور فتنہ فساد کو روکنے کی جد و جہد کرتے تھے. ہر نبی اپنے ملک، معاشرہ اور ماحول کو پرامن بنانے کی کوشش کرتے تھے. اس کی بہترین مثال سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. جب وہ عراق کے حکمران نمرود کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ ہجرت کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس شہر کو تو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. قرآن میں ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِنْهُمْ. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے جو ان میں سے ایمان لائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر مکہ کو پرامن بنانے کی جو دعا کی اور کوشش کی، اس کے نتیجے میں مکہ مکرمہ شہر امن ہی نہیں بنا بلکہ حرم بھی قرار پایا جس کی حدود میں انسانوں، جانوروں اور پرندوں تک کی جان کو امن مل گیا. اسی طرح جب مکہ کے کافروں نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کے قتل کے در پہ ہوئے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح شہر مدینہ کو پرامن بنانے کی دعا کی اور اس کو بھی حرم قرار دیا
چنانچہ اب صرف مکہ ہی حرم نہیں، مدینہ منورہ بھی حرم ہے، اور مسلمان عقیدت سے دونوں شہروں کو حرمین شریفین کے پاکیزہ لقب سے یاد کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کی سنت رہی ہے کہ وہ جس ملک اور سماج میں رہتے ہیں اسے پرامن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ایک اور روشن مثال خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو وہاں کی مقامی آبادی، خاص طور پر یہودی قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع وغیرہ کو اکٹھا کیا اور پرامن بقائے باہم کا ایک تاریخی معاہدہ کیا، جسے سول سوسائٹی کا پہلا تحریری معاہدہ یا دستور کہا جا سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں یہ میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے اور 51 دفعات پر مشتمل ہے۔ میثاق مدینہ کی روح یہ ہے کہ جس سماج میں مختلف مذاہب، عقائد، ذات و برادری اور پیشے و قومیت کے لوگ رہتے ہوں، ان کو باہم پرامن زندگی گزارنے کے لیے باہمی دفاع، تعاون، احترام اور رواداری کے اصولوں کو اپنانا چاہیے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ کے مختلف قبیلے آپس میں کس طرح لڑتے تھے، ان میں خون ریز جھڑپیں ہوتی تھیں، بدلہ لینے کی کارروائی پشتہا پشت تک چلتی تھی۔ اوس خزرج کی لڑائی بہت مشہور ہے، یہودیوں اور مشرکوں کے جھگڑے معلوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت، بصیرت اور فراست سے مدینہ کا جو پرامن ماحول بنایا، وہ مشرکین مکہ کو ایک آنکھ نہ بایا۔ انہوں نے اس امن کو درہم برہم کرنے کے لیے ایک طرف مدینہ کے قبائل کو اکسایا، دوسری طرف مسلمانوں کو دھمکیاں دیں اور ان پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے نتیجے میں بدر، احد، خندق وغیرہ کی جنگیں ہوئیں۔ اس کے باوجود مشرکین ظالم جابر تھے، مسلمانوں کو پریشان کیا تھا، ان پر جنگ تھوپی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر یہ لوگ کمزور ہوں اور تم سے امن و صلاح کی درخواست کریں تو تم ان کی درخواست قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اگر یہ لوگ کمزور ہو کر تم سے امن و صلاح کی درخواست کریں اور تم ان کی درخواست قبول کر لو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر دشمن صلح سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جنگ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی انسان پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اپنی امت کو بھی تعلیم دی کہ وہ ناحق کسی پر دست درازی نہ کریں اور زبان یا ہاتھ پاؤں سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی پہچان بتائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، بخاری کتاب الایمان۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ کی برائی سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نسائی شریف کی روایت میں مسلم کی جگہ الناس کا ذکر ہے، یعنی مسلمان وہ ہے جس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی یہ جو علامت بیان فرمائی ہے کہ انسان دوسروں کو تکلیف نہ دے، یہی دراصل سماج میں امن قائم کرنے کی بنیاد ہے۔ نہ حق کسی کو ستانا، کسی پر ظلم کرنا اور کسی کی جان لینا اسلام میں بہت بڑا جرم ہے۔ کسی کو نہ حق مار ڈالنے کا گناہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص پوری سوسائٹی کو قتل کرنے کا گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یہ زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن دین کے دائرے میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ کسی جان کا ناحق خون نہ بہائے۔ بخاری کتاب الدیات۔ جس طرح کسی انسان کا ناحق خون بہانا بہت بڑا جرم ہے، اسی طرح مجرموں کا بدلہ معصوموں سے لینا بھی جرم ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دے تو مقتول کے وارث قاتل ہی سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ قاتل کی برادری، مذہب اور قبیلہ کے لوگوں سے بدلہ لینا مجرم کا بدلہ معصوم سے لینا ہے، اور اسلام نے اس کو بھی برابر کا جرم قرار دیا ہے۔ اسلام نے قصاص یعنی بدلہ لینے کا جو حق دیا ہے وہ قاتل اور مجرم تک محدود ہے، الا یہ کہ دوسرے لوگ قتل کی سازش میں شریک ہوں، مگر مظلوم کو ظالم بن جانے کا یعنی کسی معصوم سے بدلہ لینے کا حق نہیں دیا ہے۔ ہمارے ملک میں ایک برائی یہ پھیل گئی ہے کہ مجرمانہ ذہنیت کے لوگ ظلم و فساد کر کے نکل بھاگتے ہیں، ان کو پکڑنے کے بجائے ان کی برادری اور مذہب کے معصوم لوگوں پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ انسانیت اور مذہب دونوں کے اصول کے خلاف ہے۔
امن و سلامتی کے قیام کے لیے اسلام نے انصاف کو پہلی شرط قرار دیا ہے۔ امن و سلامتی کے قیام کے لیے اسلام نے انصاف کو پہلی شرط قرار دیا ہے۔ انصاف ایسا روحانی اصول ہے جو اپنے اور پرائے سب پر یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر تمام شہریوں کو برابر کا انصاف ملے گا تو بد امنی کے امکانات کم ہوں گے۔ اگر سماج کے کسی طبقہ اور فرد کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے، اسے انصاف نہیں مل سکتا، تو وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے دوسرے راستے تلاش کرے گا۔ اس سے بد امنی اور فتنہ فساد پیدا ہوگا۔ لہذا امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے انصاف قائم کرنا ضروری ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو امن و سلامتی کی جو قیمتی تعلیم دی ہے، اس کا روحانی پہلو یہ ہے کہ اللہ نے زمین کو مسلمانوں کے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ وہ جہاں چاہے نماز ادا کر سکتا ہے۔ تو جس طرح مسجد میں انسان پر امن رہتا ہے، لڑنے جھگڑنے سے اور فتنہ فساد کے جذبہ سے پاک رہتا ہے، اسی طرح اسے زمین پر پر امن رہنا چاہیے۔ اگر اسلام کی ان تعلیمات پر صدق دل سے عمل کیا جائے تو امن قائم ہو سکتا ہے، ورنہ امن کی دعووں اور نعروں کے باوجود دنیا میں بد امنی باقی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیام امن کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔